محمدیہ مندی ہاؤس کی لاجواب پیشکش بروسٹیڈ چکن صاف شفاف ماحول میں تیار کیا جاتا ہے۔ فرینڈز کے لیے محمدیہ مندی ہاؤس شہر میں ہر جگہ، مین برانچ قادر باغ، نارن نگر روڈ، حیدرآباد۔ آئے ناظرین، اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ الفیضان ایجوکیشن سوسائٹی کو لے کر ہے۔ آج الفیضان ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے آج السعدی فنکشن ہال میں استقبالیہ رمضان کا جلسہ رکھا گیا۔ اس موقع پر تمام علماء اور مفتی نے رمضان کی خصوصیات بیان کیے ہیں، تو آئیے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر صاحب، عالی جناب منصور بن صالح سعدی صاحب، عالی جناب عیسیٰ بن عبد القدیر بن حجب صاحب، عالی جناب حبیب عبد الرحمن بن سالم الحامد صاحب، عالی جناب حافظ و قاری مفتی احمد بن صالح باوزیر صاحب، عالی جناب المحترم حافظ و قاری مولانا ڈاکٹر حامد بن محمد القریشی صاحب، امام خطیب جامع مسجد بارکس و استاد جامع نظامیہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اسی آیت کریمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے یہ کام لیا ہے کہ ایک جماعت الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی بارکس کا قیام عمل میں لائے۔ الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی بارکس کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکیں۔ تو ایک جماعت قائم کی گئی اور اس جماعت کے تحت دینی کام کیا جا رہا ہے۔ 1997 سے یہ کام چل رہا ہے اور 1997 کے بعد 98 میں الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی رجسٹرڈ کی کروائی گئی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج تقریباً 26 سال سے زائد الفیضان کا قیام عمل میں آیا۔ کئی بچے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اور علماء کے منشا کے مطابق یہ کام چل رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے تحت اس جماعت سے کام لے رہے ہیں پروردگار۔ جب پورا وضو بھی نہیں ہوتا، لوگ افطار کر رہے ہیں، جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنا ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب وقت سے پہلے کھول لینا نہیں ہے۔ اگر 3:30 4 بجے بھی اگر افطار کر لیے تو کیا 2 گھنٹے پہلے ہم جلدی کے لیے بولیں گے؟ نہیں، وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا ہے۔ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک روافض ہے، ایک خوارج ہے۔ خوارج وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں اور روافض وقت ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ جو آج کل شیعہ بھی ہے، آپ دیکھیں گے پورا اندھیرا ہونے کے بعد وہ افطار کرتے ہیں۔ تو افطار میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن شیبہ، ابن حبان احادیث کی کتابوں میں حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا لوگوں کو الٹا لٹکا کر ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا۔ میں نے پوچھا اے
جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا کر ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا، جن کی وجہ سے وہاں سے خون بہ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، روزہ رہتے تھے لیکن کیا کرتے تھے؟ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو جنت نہیں مل رہی ہے، وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو کیا مل رہا ہے؟ جہنم میں اٹھا لٹکا کر ان کے جبڑوں کو چیر دیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین، جو ہمارے پاس جو وقت پر سحری وہ افطار کا جو ہم سحرن بجاتے ہیں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سحرن بجانے کی کیا ضرورت ہے، اذان پر افطار کرنا چاہیے۔ حاضرین، پورے احادیث اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اذان پر روزہ کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، پورے احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غربت الشمس ہاں ہونا، جب سورج یہاں ڈوب جائے، اور وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ہاں ہونا، اور اندھیرا ادھر سے نکل جائے، أَفْطَرَ الصَّائِمُ كَمَا قَالَ، تو اس وقت کیا کرے؟ روزے دار اپنا افطار کرے۔ سورج غروب بھی ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا غربت الشمس ہاں ہونا، سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ تو مغرب میں اذا غربت الشمس ہاں ہونا، ادھر سورج ڈوب جائے، وَأَقْبَلَ، دوسری اور ایک شرط لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ہاں ہونا، پھر ادھر سے اندھیرا بھی آ جائے، تو جب روزے دار اپنا افطار کرے، پورا اندھیرا چھا جانا، تارے نکلنے کا انتظار کرنا نہیں ہے۔ کیا چیز ضروری ہے؟ سورج مکمل غروب ہو جانا، ادھر سے تھوڑا اندھیرا نکل جانا، جب افطار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو وقت پر روزہ افطار کرے، وقت سے پہلے سحری مکمل کر لے، اور زیادہ دیر بھی نہ کرے۔ دیر کسے کہتے ہیں؟ دیر یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز مغرب وغیرہ پڑھ لیا جائے، اندھیرا شروع ہو جائے، اس کے بعد افطار کر رہے ہیں تو اس کو دیر کہا جائے گا۔ حاضرین، دیر بھی نہ کرے، جلدی بھی نہ کرے، وقت پر جو ہمارے پاس روزانہ اخبار میں وقت دیا جاتا ہے، افطار کا وقت غروب شمس نہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے۔ غروب شمس کے بعد غروب شمس خالی شروع ہوتا ہے تو اس کا وقت دیا جاتا ہے، ہمیں افطار کے وقت پر افطار کرنا ہے۔ حاضرین، یہ نماز، یہ روزے کے احکام ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی عمروں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ حاضرین، ہمارے لیے وقت کو بڑا ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ جیسا کہ یہ وقت پہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ جلسہ، تو سحری میں بھی ایک وقت متعین ہے، وقت سے پہلے سحری کو مکمل کرے، لیکن سحری ضرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری میں برکت ہے، سحری کرنے میں چیز میں برکت فرماتے ہیں، یقیناً اس چیز میں برکت ہوتی ہے۔ آج ہم تمام برکتوں کی چیزوں کو چھوڑ کر غیر برکتوں کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کے وقت میں برکت ہے، ہم صبح کے وقت سو رہتے ہیں، تہجد کے وقت میں برکت ہے، ہم وہ وقت سوتے رہتے ہیں، فجر کے وقت میں برکت ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ یہ تمام برکتوں کے وقت کو ہم چھوڑتے ہیں، اور برکتوں کے وقت کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ تو حاضرین، سحری میں بھی برکت ہے، تو سحری ضرور کرے، لیکن وقت سے پہلے سحری مکمل کر لے۔ اگر ٹائم ہو رہا ہے نا اذان تک اذان تک ہم کھائیں گے، کیونکہ آج کل بے توجہی بہت زیادہ ہو گئی، لاپرواہی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہ اذان تک کھانے کا حکم ہے۔ حاضرین، وقت تک کھانے کا حکم ہے، اذان تک کھانے کا حکم نہیں ہے۔ بعض جگہ 5:30 سے 6 تک اذان تک ہم کھاتے رہیں گے، نہیں، وقت پر ہمیں ختم کر دینا ہے۔ اذان ہر پورے حیدرآباد میں کیا ایک ہی وقت اذان ہونے والی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر مسجد کے ان کے اوقات الگ ہوتے ہیں، ان کی جمع کے اپنے گھڑی میں وقت ملا لے۔ روزانہ اخبار میں وقت آتا ہے کہ کیا ٹائم پر انتہائی صحیح ہے۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسن بن احمد الشاکر، بانی و صدر الفیضان ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی۔ الحمدللہ الفیضان اسلامی تعلیمی سوسائٹی 1997 سے کام کر رہی ہے اور ہمیشہ کام کرتے رہیں گی۔ نوجوانوں میں اشتیاق دلایا گیا، شوق دلایا گیا
تعلیمی بیداری اور غریب بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. تو الحمدللہ یہ کام ہم آج کیے ہیں. ہمارے منصور بن صالح السعدی صاحب ہمارا بہت بڑا تعاون کیے ہیں، اور ان کے والد محترم بھی صالح بن سالم السعدی صاحب، صالح چچا، اور ان کے اور بھی بھائی ابو چچا ہے، علی چچا ہے، عمرو چچا ہے، اور محمد چچا وغیرہ، یہ لوگ بھی بہت دین کی خدمت کیے ہیں. سارے ہندوستان میں السعدی جو قبیلہ السعدی کی قوم جو ہے نا، سارے ہندوستان میں مساجد بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، بے حساب مدرسے بنائے ہیں. صالح چچا تو جامع مسجد بارکس کی بھی تعمیر صالح بن سالم السعدی صاحب کے ذریعے ہی ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان میں منصور بن صالح سعدی صاحب ہے. بہت کچھ الفیضان ایجوکیشنل کا سوسائٹی کا مینٹیننس کیسا چل رہا ہے؟ جی الفیضان کیسا چل رہا ہے؟ الفیضان کا مینٹیننس جو ہے، سب سے پہلے ہم اپنے جیب خاص سے اپنے جیب کے پیسے ڈال کے قائم کیے، اور بہت دنوں تک ہم اس کو چلاتے رہے. میرے کاروبار زمینوں کے پلاٹاں کچھ لے لینا، بیچ لینا، تو پلاٹ بکا، اس کا جو فائدہ آتا تھا میں اس کو لگا دیتا تھا مدرسے کے نام پہ. کئی پلاٹاں مدرسے کے نام پہ وقف کرتے گئے. یہ اللہ رسول کا اور ہمارا معاملہ ہے درمیان میں غیب سمجھنے دے دیے. اس کے بعد ایسے بہت سارے لوگ آئے، تعاون کے لیے بھی آئے. اب مدرسے میں جو تعاون ہو رہا ہے، ہمارے منصور سعدی صاحب جو ہے نا ماہانہ 10,000 روپے دیتے ہیں بچوں کے لیے وظیفہ. نہیں خیر ٹھیک ہے، نہیں خیر ٹھیک ہے. وظیفہ قائم کیے، اور بچوں کے لیے 1 وقت 2-3 وقت کا کھانا. اور ایسے کئی ساتھیاں ہیں جو 1 ٹائم کا کھانا اپنے طرف سے دیتے، یعنی پیسے بند دیتے. تو 1 ٹائم کے لیے ناشتے کے لیے 2,000 روپے مقرر ہے، اور اس کے لیے ظہرانے کے لیے 1,200 روپے. کتنے لڑکے پڑھتے ہیں؟ لڑکیاں اب فی الوقت مدرسے میں 75 طلباء و طالبات ہے. اب یہ نئے سال سے انشاءاللہ 100 بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں گے. ان کی پوری ذمہ داری، یعنی ایک بڑا آج کے حیدرآباد میں بہتر سے بہتر کون سا مدرسہ ہے، بڑے سے بڑے اسکول جو ہے نا، انگلش میڈیم جو اسکول بڑے سے بڑا اسکول ہے نا، اس میں جو تعلیم ہو رہی ہے، شاید کہ ان کی مدرسے کی فیس 10,000 ہے یا 8,000 ہے یا 5,000 ہے. ہمارے مدرسے سے فیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے نا بروز اتوار یہاں پر رمضان کے استقبال کے لیے ایک جلسہ کیا گیا ہے، یہ فیضان سوسائٹی کی جانب سے. اور یہ مدرسے کے جو بچے، غریب بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور بارکس بستی کے تمام لوگ یہاں پہ مدعو کیے گئے ہیں. الحمدللہ جتنوں کو بھی دعوت دی گئی پورے الحمدللہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور سب جنوں کو چاہیے کہ رمضان کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا غربا کا اور صدقہ زکوٰۃ کا برابر اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے. انشاءاللہ تعالی سب کی اس میں بھلائی ہے. اس لیے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ رمضان مبارک کتنا اہم مہینہ ہے، اس کے لیے سب علماؤں نے رمضان کا خلاصہ کیا ہے. وآخر الدعوانا والحمدللہ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.